اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو شب نیمہ شعبان کی خصوصی مبارکباد، اور خدا وند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات کا استفادہ اٹھا سکیں، اور ریکویسٹ ہے پہلے ہی آپ لوگوں سے کہ مجھے اور میرے اہل عیال کو، میرے اسٹوڈنٹس کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں آج رات ضرور یاد رکھیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب کبھی بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے شب نیمہ شعبان کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار اپنے فضل و کرم کی عنایت کرتا ہے اور اپنے بندے کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ یہ رات استغفار کی رات ہے اور توبہ کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کی رات ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا سبحانہ و تعالیٰ کے تقریب حاصل کرو، یعنی کہ قربت، یعنی خدا سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل یاد پروردگار میں مبتلا رہے، مشغول رہے، ذکر پروردگار کرے، یاد دہانی کرے، اور ہر وقت ہر لمحہ اس رات میں اپنے آپ کو خداوند عالم سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں خدا سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خداوند عالم جیسی ذات اگر کسی چیز کے لیے قسم کھائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان ہم لوگ ہوتے ہیں جن کی گناہیں ہیں، جو خطا کار ہیں، تو اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ لیکن خدا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اگر قسم کھا رہی ہے تو یعنی وہ بات کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی، جس کے لیے خدا جیسی ذات کو قسم کھانا ہے۔ خدا صادق الامین ہے، خدا کبھی سچ بولنے والوں میں پوری دنیا کی کائنات کے سچوں کو بھی اگر ہم اکٹھا کر دیں تو خدا سبحانہ و تعالیٰ کے سچ کے آگے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسی ذات اگر قسم کھا رہی ہے تو وہ کتنا وزنی وہ بات ہوگی جس کے لیے خداوند عالم قسم کھا رہا ہے۔ اور خدا کیا قسم کھا رہا ہے؟ کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں کرے گا جب تک کہ کسی معصیت کا سوال نہ کریں۔ یعنی کہ انسان اگر خدا سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ کرے تو وہ اپنے سائلوں کو، یعنی اس کے در پہ جو بھی مانگے گا، جو کچھ بھی حاجتیں ہوں گی انسان کی، ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ رات ہے جسے پروردگار نے ہمارے، یعنی کہ چھٹے امام، کیونکہ یہ نریٹ کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا قرار دیا ہے جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب قدر۔ یعنی یہ کتنی بابرکت رات ہے، آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا آخری میں مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں دعا و ثنائے پروردگار کی کوشش کرو، یعنی حاجتیں طلب کرو، معافی مانگو، استغفار کرو اور حمد پروردگار کی کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ اس رات میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہے۔ تو یہ اس رات میں اور خوبی اور اس کی جو بابرکت ہے اس میں اور اضافہ کر رہی ہے اور چار چاند لگا رہی ہے نا، کہ امام عصر کی ولادت ہے۔ شب نیمہ شعبان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی رات، جیسے کہ امام کی حدیث سے ہمیں ملا۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کی رات، توبہ کی رات، حاجتوں کی رات، خدا سے راز و نیاز کی رات، حمد اور شکر گزاری کی رات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کنکلوڈ کی ہیں امام کی حدیث سے۔ یہ ہے شب نیمہ شعبان۔ جو ہمیں اس رات کی طرف متوجہ کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ یہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس شب میں میکسیمم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا اپنے وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رات گزر جائے اور ہم دنیاوی کاموں میں ملوث رہیں، دنیاوی کوئی چیزوں میں لگے رہیں، ہے نا۔ اپنی حاجتوں کی ایک لسٹ بنائیں، کیونکہ یہ رات حاجت پوری ہونے کی رات ہے، تو ہماری بہت ساری بھی حاجتیں ہوں۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ چاہے وہ بارش کی بوندیں جتنی ڈھیر ساری ہوتی ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس ہوتی ہیں نا، اتنی بھی اگر ہماری حاجتیں ہوں تو وہ سب اس رات کو پوری ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اگر اتنی ساری حاجتیں اوبویسلی ہمیں یاد تو نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حاجتوں کی لسٹ بنا لیں، پہلے سے تیار رہیں ہم اس رات کے لیے، مکمل تیاری کریں۔ اگر ہم نے پوری پہلے سے پلاننگ نہیں کی ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہم اس کا میکسیمم جو یوٹیلائزیشن ہے، میکسیمم فائدہ ہے، وہ نہ کر پائیں۔
ہر دعاؤں کے ساتھ روحانی ترقی کی بھی دعا کریں. دیکھیں مادی دنیا جو ہے وہ ہماری ختم ہو جانے والی ہے. یہ مٹیریل جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنے ساتھ دینے والا ہے. تو ہمیں جتنی بھی دنیا کے لیے ہم اپنی حاجتوں کو مانگیں اتنا ہی ہمیں اپنی ایٹرنل لائف، اپنی روحانیت کے لیے بھی، اس کی ترقی کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے. اپنے گناہوں پہ پشیمانی کریں اور سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے. تو سچے دل سے توبہ کریں. سچے دل سے توبہ کیا ہوتی ہے وہ آگے ہم بیان کریں گے. خدا سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں اور اذکار پڑھیں، یعنی کہ مسلسل یاد پروردگار میں مشغول رہیں. اپنے کم از کم کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کریں اور کم از کم کسی ایک نیکی کو زندگی میں شامل کرنے کا قصد کریں. اور یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا جو امام حجت کو ان کے ولادت کے موقع پر ہم دے سکتے ہیں. حقیقی توبہ کیا ہے؟ حقیقی توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہونا. اول تو انسان یہ سوچے کہ اس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ممکن ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا جواز پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہے نا. جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں گناہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے گناہ کیا، لیکن وہی گناہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے لیے ایک سائڈ کارنر، ایک جواز ڈھونڈتے ہیں. تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ پشیمان تو ہوں کم از کم ہم، کہ ہم نے گناہ کیا ہے اس چیز پہ نادم ہو جائیں، گلٹ فیل کریں ہم. اس کے بعد قصد کریں کہ وہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. یہ ہے حقیقی توبہ کا معنی. حقیقی توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ ہاں ہمیں فرق پڑا اور ہم غمگین ہیں اور ہم جو ہے ان کے ساری کے سامنے، خداوند عالم کے سامنے ان کے ساری سے جھک رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے عمل ویسا ہی ہیں. یعنی کہ ہم نے حقیقی توبہ ہی نہیں کی. حقیقی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ یہ دوبارہ گناہ جو ہم نے کیا ہے یہ دوبارہ ہم سے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب جو اعمال اسپیسیفک ہیں اس رات سے منسوب، اس کے بارے میں بیان. سب سے پہلی شروعات ہمیں کرنی چاہیے صدقے سے. صدقہ سب سے بہترین عمل ہے. ہمیں لگتا ہے صدقہ صرف چیریٹی ہماری بلاؤں کو ٹالتی ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے. ہمارے گناہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ جاتے ہیں. ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے اپنی گناہوں کا کفارے کے طور پہ. تو ہمارے وہ گناہ جو ہم نے لاوالی میں، جو ہم نے انجانے میں کر دیے، جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن جن کی وجہ سے اب ہماری توبہ نہیں قبول ہونے والی، جن کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہونے والی ہیں، ہمیں کفارہ نکالنا چاہیے سب سے پہلے، تاکہ ہمیں اس رات میں جو حاجتوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اس میں میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں ہم. سب سے پہلی چیز اس کے بعد کیا ہے کہ غسل کریں. اس غسل کے لیے ہے کہ اس میں باعث تخفیف گناہ، یعنی جیسے ہم بارگین نہیں کرتے ہیں شاپ پہ جا کر کہ کم کر دے اور کم کر دیں اور کم کر دیں، تو یہ جو ہے غسل اس رات کا، اس کے بارے میں روایتوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ گناہوں میں کمی کا سبب بنے گا. صرف ہمیں غسل کرنا ہے. کتنا آسان ہے. لیکن اس غسل کے بعد ہمیں وضو بھی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شب نیمہ شعبان کا جو غسل ہے یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اوتھینٹک غسل کی لسٹ میں نہیں آتا ہے، مستحب مطلب شمار نہیں ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہمیں اس کو ایگزمپٹ نہیں ہوں گے. جیسے بعض غسل جو اوتھینٹک ہیں جن کے غسل کے بعد ہم وضو نہیں کر کے سیدھا نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہمیں غسل کرنا ہے تو غسل کے بعد ہمیں وضو بھی کرنا پڑے گا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. پھر سب سے پہلا کیا کریں؟ مومنین کے لیے دعا کریں. خداوند عالم ان دعاؤں کو پہلے قبول کرتا ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ہمارے حق میں پہلے قبول ہوتی ہیں، بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہیں. اور اس سے خداوند عالم مومنین کے دل میں ہماری محبت بھی ڈالتا ہے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو سب سے پہلے مومنین جتنے بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں اور دیگر مومنین مومنات کے لیے دعا کریں. اس کے بعد مڈ ڈے جو ڈیلی صلوات ہے شعبان کی مخصوص، وہ جو ظہر کے بعد یا ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کو اس رات میں پڑھنے کی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہت فضیلت ہے. دعائے کمیل کی خصوصی طور سے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ 100 مرتبہ تسبیحات اربع، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو پچھلے جتنے بھی ہماری معصیتیں ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی، ان کی قبولیت میں یہ کام آئے گی. ٹھیک ہے. تو 100 مرتبہ تسبیحات اربع بہت آسان ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہم لوگ کی زبان پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے تو آسانی سے ہو جاتی ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ.
اور روایتوں میں کیا ہے کہ رات کو جاگنے کی بڑی فضیلت ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو جاگا کرتے تھے، تو یہ ان کی سنت پہ عمل ایک طرح سے ہو جائے گا، ہے نا. تو وہ دل جو اس رات کو جاگتا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ دل روز محشر مردہ نہیں ہوتا. کتنی اچھی بات ہے، یعنی کتنا ثواب ہے یہ. آپ دیکھیں کہ اس رات میں کتنی برکتوں، کتنی فضیلت کے حامل ہے یہ رات، کتنا فائدہ ہم اس میں اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں بس پہلے سے تیاری کرنی ہے. اس رات میں جو سب سے بڑی فضیلت کسی چیز کی ہے وہ کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی کربلا چلا جائے، امام حسین کی ذریعے مبارک کی زیارت کرے تو بے پناہ ثواب ہے، بہترین اعمال قرار پایا ہے، اور گناہوں کی بخشیش کا سبب بنے گا یہ انشاءاللہ. تو بہت ہی جو قافلے وغیرہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعبان میں خصوصی طور پہ جاتے ہیں، جو 3 شعبان کو بھی جاتے ہیں امام کی ولادت کے موقع پہ، وہ جو ہے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ شب نیمہ شعبان میں بھی امام کے در سے استفادہ اٹھایا جا سکے. بہت فضیلت ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے ہمارا، الحمدللہ یہ ہم تک جو پہنچا ہے، اس میں سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو خود ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہم لوگ کو ان کو اعمال ملتے ہیں، جہاں پر بھی ہم سنتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے خصوصی طور پہ یہ چیز نوٹس کی کہ ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے کہ امام کی زیارت ہر جگہ، اور بعض موقع پہ امام کی اسپیسیفک زیارت پڑھنے والی بھی رہتی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ امام نے واقعی اتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ دین ہم تک پہنچایا ہے امام کے ہی ذریعے، تو ہم تک پہنچایا، تو خداوند عالم نے بھی اس کا صلہ امام کو دیا ہے. تو بہترین ثواب کا حامل ہے اگر کوئی کربلا اس دوران جائے. تو 1,24,000 انبیاؤں سے مصافحہ کرنے کا ثواب خداوند عالم دے رہا ہے. اور ایک اگر جیسے مثلاً کوئی انسان جو ہے وہ زیارت پہ نہ جا پائے، تو وہ کیا کرے کہ وہ ایک اونچے مقام پر جائے، دائیں اور بائیں جانب دیکھے، پھر سر اپنے آسمان کی طرف کو بلند کر کے کیا پڑھے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اذکار پڑھے، ہے نا. تو یہ لیسٹ ایکٹ آف زیارت ہے، یعنی کم از کم اتنا تو انسان کو کرنا چاہیے. اور اس سے کیا ملے گا اس کو؟ ثواب. اس ثواب کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو حج و عمرے کا ثواب مل جائے. کتنا اللہ اکبر، کتنی منزلت و فضیلت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں. اب کچھ اسپیسیفک دعا ہیں جو اس رات سے منسوب ہیں، جیسے مخصوص زیارت ہے جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، ڈیوائن پلس میں مل جائے گی، یا کوئی بھی اپلیکیشن آپ کے پاس شیعہ ٹول کٹ وغیرہ ہوں تو اس میں آپ کو مل جائے گی. دعا جو شیخ توسی کی ہے اور سید بن طاؤس کی ہے، وہ آج کی اسپیسیفک دعا ہے، آپ کو دعا اعمال والے سیکشن میں مل جائے گی. اسپیسیفک دعا جو اسماعیل بن فضل ہاشم اور سید بن طاؤس نے جو چھٹے امام سے نریٹ کی ہے، چھٹے امام سے مطلب بیان کی ہے، وہ دعا بھی آج کی مخصوص دعا ہے، وہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. کیونکہ یہ دعائیں ہیں، ان کو مینشن کرنا پاسبل نہیں تھا، آپ خود مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی اپلیکیشن میں بھی مل جائے گی، مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت خوبصورت دعا ہے جو آج رات کو پڑھنے کی بہت زیادہ ثواب ہے اور فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ اس دعا کو یہ کہا گیا ہے کہ یوں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو عمومی طور پہ بھی پڑھتے تھے. بہت فضیلت والی. کچھ اعمال اسپیسیفک ہیں. جو اعمال ہے وہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. سورہ حمد پہلی رکعت میں، سورہ کافرون حمد کے بعد، ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں سورہ حمد پلس سورہ توحید پڑھنی ہے. اس کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر ڈیوائن پلس میں ایک دعا دی ہوئی ہے، وہ آپ مفاتیح الجنان سے بھی دیکھ سکتی ہیں. وہ دعا اسپیسیفک ہے. تسبیح کے بعد اس دعا کو پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں، 20 مرتبہ کہیں یا رب، 7 مرتبہ کہیں یا اللہ، 7 مرتبہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ کہیں ماشاء اللہ، 10 مرتبہ کہیں لا حول 10 مرتبہ کہیں لا قوت الا باللہ. 7 مرتبہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 10 مرتبہ ہے لا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد دعا مانگے بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جو نماز کا فائدہ کیا ہے کہ بارش کی بوندوں جتنی بھی حاجتیں ہوں، یعنی بے شمار آپ کی لا تعداد، جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتی، کاؤنٹ لیس آپ کی جو حاجات ہوں گی وہ بھی اس کی برکت سے پوری ہو جائے گی. یہ اسپیسیفک اعمال ہے اس رات کا. اب کچھ نمازیں ہیں آج رات کی، جیسے کہ نماز شب.
ایسا نہ ہو کہ ہم باقی چیزیں تو کر رہے ہیں لیکن جو نماز شب عموماً ہم پڑھتے ہیں وہ اس رات کو چھوڑ دیں. نہیں، نماز شب کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اس رات کو نماز شب نہ چھوڑیں، پڑھیں. اور ایک کچھ دعائیں ہیں جو نماز شب کی ہی ہیں، آج رات سے منسوب، تو ان دعاؤں کو نماز شب میں شامل کریں. نماز جعفر طیار، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. خصوصاً اہل سنت برادران میں صلاۃ التسبیح کے ہی نام سے یہ نماز مشہور ہے نا. نماز جعفر طیار کی اتنی فضیلت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلی نماز جو ہماری ہیں، یعنی اوبلیگیٹری جو 5 ٹائمز کی ہماری نماز ہیں، ان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی نماز ہے وہ ہے نماز شب، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے نماز جعفر طیار. حتیٰ کہ نماز غفیلہ اور نماز شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے. تو نماز جعفر طیار کی خصوصی طور پہ تاکید ہے کہ آج رات ضرور اس کو پڑھیں. 100 رکعت نماز ہے جس میں سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ توحید ہے. اگر اس نماز کو بھی پڑھیں تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے آج رات. اعمال شب قدر اب ہم ایک نٹ شیل میں دیکھتے ہیں، بالکل شارٹ میں، ہم آسان لفظوں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے. غسل کرنا ہے، صدقہ دینا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. پھر نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز جو میں نے آپ کو آلریڈی بیان کی ہے وہ والی نماز ہے. اذکار جو سجدے والے ہیں، اور اس کے بعد صلوات شعبانیہ ہے، توبہ ہے، دعائے مغفرت یعنی اپنے گناہوں کی معافی کی طلب، دعائے حاجات جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں ان کو بیان کریں. 100 مرتبہ تسبیحات اربع جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. 100 رکعت نماز اگر قضا ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان آرام سے آپ اپنی قضا نماز پڑھیں. بس ہاں، قضا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ خیال رکھیں کہ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. ادروائز جتنی بھی مستحب نماز ہے، نماز جعفر طیار ہے، نماز شب ہے، اور یہ 100 رکعت نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ واجب ہو جائے گی، پھر آپ کھڑے ہو کر آپ کے لیے پڑھنا لازمی ہو جائے گا. نماز شب، نماز جعفر طیار، ان کو بھی بجا لائیں انشاءاللہ. زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دعائے کمیل اور دعا فار مومنین و مرحومین. اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں. اس رات مغفرت کی رات ہے تو بہت ممکن ہے ہماری کوئی دعا، ہمارا کوئی عمل ان کے کام آ جائے، اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں. دعائے کمیل کی بھی بہت زیادہ آج رات کو فضیلت ہے، اور اسپیسیفک دعا اور اسپیسیفک زیارت جو آلریڈی آپ کو مل جائے گی مفاتیح الجنان میں یا کوئی بھی اپلیکیشن اگر آپ کے موبائل میں ہو انشاءاللہ. یہ ریفرنسز ہیں جہاں سے میں نے یہ نوٹس بنا. اور آخری میں التماس ہے کہ خصوصی طور پہ میری والدہ نازش فاطمہ بنت سید عالم حسین کو آج رات ضرور اپنے اعمال میں یاد رکھیں، اور تمام مومنین والمومنات اور جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، خداوند عالم اس رات کے بابرکت فضیلت کے صدقے میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.